نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب لله ومن ابغض لله ومن اعطى لله ومن منع لله فقد استكمل الایمان او كما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم معزز سامعین کرام، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم خود بھی برائیوں سے نہیں بچتے اور دوسروں کو بھی برائیوں سے نہیں روکتے۔ ایک مسلمان بندے کو چاہیے کہ وہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کرے۔ اگر کسی مومن بندے کو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا دیکھیں، سنت نبوی سے ہٹتا ہوا دیکھیں، تو اس بندے کو چاہیے کہ اس بندے کو روکیں۔ دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس کام کے کرنے والے کو، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ رہا ہے، اس ہٹنے والے کو روکنے کی کوشش کریں۔ جتنا ہو سکتا ہے بس میں اسے صحیح بات بتائیں، حق بات بتائیں، اور اگر خدا نخواستہ اس بندے سے باوجود بولنے کے، سمجھانے کے، پھر بھی وہ سمجھ نہیں رہا ہے، پھر بھی وہ گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اپنی برائیوں میں مگن ہے، مست ہے، تو فرمایا کہ ایسے وقت میں اس سے اپنا تعلق علیحدہ کر لیں، اس سے اپنا تعلق علیحدہ کر لیں، اس لیے کہ یہ بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ حضرات صحابہ کا یہی معمول تھا کہ وہ پہلے بتاتے، سمجھاتے، لیکن جب بات نہیں سمجھتے تو وہ اپنا تعلق ان سے علیحدہ کر لیتے، اس وقت تک علیحدہ کر لیتے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو سدھار نہ لیں، اپنے آپ کو واپس صحیح بات کی طرف لے کر نہ آ جائیں، اس وقت تک جو ہے حضرات صحابہ ان سے دوری اختیار کرتے، ان سے سوشل بائیکاٹ کرتے۔ تو فرمایا کہ ایک مسلم معاشرے کے لیے بے انتہا اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق۔ دیکھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت ہے، آپ کی جو سیرت ہے، وہ سیرت ہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہماری زندگی کے لیے جو اسوہ ہے، وہ اسوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت۔ سیرت الگ ہوتا ہے، تاریخ الگ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس بات میں تفریق نہیں کر پاتے۔ تاریخ قصے، کہانیاں ہوتی ہیں، سیرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کا نام، کردار کا نام، اعمال کا نام ہے۔
آپ کے اعمال کو اپنانے سے ہماری زندگیاں بدلتی ہیں۔ آپ نے بحالت سفر کیا کیا پہلوؤں کو انہوں نے اختیار کیا، کیا طریقہ اختیار کیا، اس طریقے کو اپنانے کا نام آپ کی جو زندگی چلی سفر کی، اس سفر کی زندگی کو کہتے ہیں سیرت والی، سفر والا سیرت۔ اور اس سیرت کو اپنی زندگی میں لانا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور نمونے کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہوتی ہے۔ تو بہر کیف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپنانا ہی دین ہے، شریعت ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں سے جو لوگ اللہ کے حکم کی پاسداری نہیں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری نہیں کیے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا، کیا معمول تھا آپ علیہ السلام کا۔ آپ جو ہے نبی علیہ السلام کی سیرت اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو معلوم ہونا، یہ بات بے انتہا ضروری ہے کہ بندہ کسی بندے کو دیکھے کہ وہ نافرمانیاں کر رہا ہے، گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہے، اللہ کے احکامات توڑے جا رہا ہے، لیکن جو ہے سامنے دیکھنے والا حدیث میں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو بندہ بھی کسی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے فلیغیرہ بیدی، پہلے درجے میں فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر اسے روکیں، اپنے ہاتھ سے اسے روکیں، اپنے ہاتھ سے اسے منع کریں۔ یعنی اگر اتنی بس میں ہو کہ ایک تماچا مار کر روک سکتے ہیں تو آپ ایک تماچا مار کر روکیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ غلطی اپنے بچے سے ہو سکتا ہے اپنے ماتحت رہنے والوں سے غلطی ہو رہی ہو، تو آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ ایک تماچا مار سکتے ہیں، ان کو جو ہے بتا سکتے ہیں کہ یہ تم کر رہے ہو یہ اسلام کے خلاف کام ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، تو بتانا ہے۔ تو فرمایا کہ ہاتھ سے پہلا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے روکیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روکیں، بول کر روکیں۔ بھائی جو تم یہ کام کر رہے ہو یہ کام صحیح کام نہیں ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں، اور جسے اللہ ناراض ہو جائے اور اللہ کا نبی ناراض ہو جائے جس کام سے، اب بتاؤ کہ وہ آدمی جس سے اللہ ناراض ہے اور اللہ کے نبی ناراض ہیں وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، کامران ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ وہ اللہ کو راضی کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں، اور اگر اس نے اسی طرح سے زندگی گزاری تو پھر اس کا بیڑا غرق ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر زبان سے بول کر روکنے کی طاقت نہیں ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں آپ اس کے بارے میں برا سمجھو، برا گمان کرو، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی بدکاری کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، تو ہم چاہیے کہ ہم زبان سے بولیں، ہاتھ سے بولیں، زبان سے سمجھائیں، نہیں ہو سک رہا ہے تو کم سے کم ہمارے دل میں اس کی برائی ہونی چاہیے کہ یہ بندہ جو کام کر رہا ہے یہ کام غلط ہے، یہ بندہ جو کام کر رہا ہے یہ غلط ہے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ غزوہ
خندق کا جو واقعہ آپ حضرات کے سامنے روزانہ تقریباً 3-4 دن سے آپ حضرات کے سامنے لایا جا رہا تھا، الحمدللہ اس میں ہم نے کئی مسائل روزانہ کچھ نہ کچھ مسائل بھی سیکھے. سفر کے مسائل آئے، اور اسی طرح اس میں جو ہے جمع بین الصلاتین کا طریقہ بتایا گیا. نماز کے سامنے سے گزرنا کیسے جائز ہے نہیں ہے، یہ مسائل آپ کے سامنے آئے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے جو چیزیں ہماری اپنی زندگی کے لیے نمونہ بن سکتی ہیں وہ باتیں بھی ہمارے سامنے آئی. انہی میں سے آج ایک پہلو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مکمل ہو گیا، آپ مکہ مدینہ منورہ آ گئے. اب جب مدینہ منورہ آ گئے تو مسجد نبوی میں ہی ابھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام تھے کہ اتنے میں منافقین نے، میں نے بتایا 80 منافقین تھے جو آ کر عذر اور معذرت کرنے لگے. تو ان کے عذر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کر لیا اور ان کے دل کی حالت کو اللہ کے حوالے کر دیا. لیکن کہتے ہیں کہ 3 صحابہ بھی تھے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جنگ کے اعلان کرنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آئے تھے. اس میں سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ، کعب بن مالک، اور حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ 3 صحابی تھے. اس میں حضرت مرارہ بڑے جو ہے بوڑھے صحابی تھے، لیکن حضرت کعب جوان تھے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر انہوں نے بھی یہ پہل تو سوچا کہ کچھ نہ کچھ بہانہ بنا لوں گا، لیکن حضرت کعب فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کچھ بہانہ بناؤں. آپ نے پوچھا تو حضرت کعب عرض کرنے لگے، نبی جی اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیں گے، میں پھر بھی پکڑا جاؤں گا، اور پھر بھی میں جو ہے میری جو پہلے ہی سے ایک مصیبت میرے اوپر آ پڑی ہے اور دوسری مصیبت آ پڑ جائے گی، آپ مزید ناراض ہو جائیں گے، اس لیے میں جو بھی بولوں گا صحیح بولوں گا. تو حضرت کعب فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، نبی جی میرے پاس مال و دولت بھی دوسرے جنگوں کے مقابلے میں اس موقع پر زیادہ 2 سواریاں میں نے تیار کر رکھی تھی، 2 سواریاں میں نے تیار کر رکھی تھی آپ کے ساتھ شریک ہونے کے لیے، چلنے کے لیے، اور میرے پاس جو ہے مال و دولت کی بھی فراوانی تھی، لیکن سستی کی وجہ سے، آج اور کل کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے میں نکلتے رہ گیا. میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے اے نبی جی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت کعب کے ساتھ ساتھ حضرت مرارہ بھی اور حضرت ہلال بن امیہ، تینوں صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی بات کہی. صاف انہوں نے کہہ دیا کہ نبی جی ہم جو ہے نکلنا چاہتے تھے لیکن نکل نہیں پائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب یہ معاملہ ہے تو تم چلے جاؤ یہاں سے اپنے گھروں کو، اللہ ہی تمہارے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے. جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک تم جو ہے کسی بھی مسلمان سے بات نہیں کرنا، کسی بھی مسلمان سے، نہ میرے سامنے آنا، نہ مجھ سے بات کرنا، نہ کسی دوسرے صحابی سے بات کرنا. صحابہ سے بھی کہہ دیا کہ ان سے تعلقات ختم کر لو. حضرات صحابہ کا اندازہ کیجئے کہ ایک غلطی وہ بھی جنگ میں جانے کی، اور اس میں بھی حضرت مرارہ اور حضرت ہلال، یہ دونوں بڑی عمر کے صحابی، جنگ بدر میں شریک ہونے والے. حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے کسی وجہ سے، لیکن جنگ بدر کے علاوہ تمام جو ہے غزوات میں شریک تھے، لیکن یہ غزوہ تبوک میں ایسا معاملہ ہو گیا تھا. تو فرماتے ہیں کہ حضرت کعب فرماتے میں تو جوان تھا، اللہ کے نبی نے جیسے ہی فرمایا تو حضرت مرارہ اور حضرت
ہلال اپنے گھر میں جا کر روتے روتے وقت گزارنے لگے. گھر میں گئے، فرماتے ہیں جب سے گھر میں گئے تب سے رو رہے تھے، اللہ سے معافی مانگ رہے تھے. مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اس زمانے میں جہاد ان پر فرض تھا. فرض جہاد کو انہوں نے نہیں اختیار کیا. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی فرض کام ہو ہمارے اس ہندوستان میں، ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، فرض نماز کا پڑھنا فرض ہے. فرض نماز کا پڑھنا فرض ہے. اگر میرا جو ہے بیٹا فرض نماز نہیں پڑھ رہا ہے، میرا بھائی فرض نماز نہیں پڑھ رہا ہے، میرا بھائی فرض نماز نہیں پڑھ رہا ہے، میرے ماتحت رہنے والے فرض نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ آپ کا کیا برتاؤ ہونا چاہیے. وہی برتاؤ ہونا چاہیے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ہوا تھا حضرت کعب کے ساتھ، حضرت مرارہ کے ساتھ، حضرت ہلال بن امیہ کے ساتھ. جو معاملہ ہوا تھا کہ آپ نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا. 450 آیتیں ہیں جہاد سے متعلق قرآن مجید کے اندر. جہاد کا انکار نہیں کیا جا سکتا. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، اور قیامت تک یہ جہاد کا سلسلہ چلتا رہے گا. اور ایک امت میں ایک طبقہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد اس کے ساتھ ہمیشہ شامل حال رہے گی. چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فرض جہاد کو انہوں نے ترک کیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہارے ساتھ بائیکاٹ کرتے ہیں. گھر میں حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں چونکہ جوان تھا اس لیے میں نمازوں کو آیا جایا کرتا تھا مسجد نبوی کو، اور جب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑتی آپ اپنے چہرے کو موڑ لیتے تھے، اپنے چہرے کو موڑ لیتے تھے، اور میں حتی الامکان کوشش کرتا کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لیں. میں روتا تھا اور روتے روتے اللہ سے مانگتا تھا. گھر میں گزارتے گزارتے میرا وقت گزرتا چلا گیا. جب بازار آتا، جب میں مسجد نبوی آتا، تو میرے ساتھ میں رہنے والے میرے دوست احباب مجھ سے بات نہیں کرتے تھے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ میرے چچازاد بھائی تھے، میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا کرتے تھے. ایک دن تو میں نے موقع تلاش کر ان کے باغ میں گھس گیا، اور باغ میں گھس کر ان کو میں نے سلام کیا تو ابو قتادہ نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ میرے چچازاد بھائی تھے اور مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور میں ان سے زیادہ محبت کرتا تھا. لیکن جیسے جیسے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا. اور ایک مرتبہ تو کہا کہ اے ابو قتادہ، تم جانتے ہو کہ میں سچا مسلمان ہوں، میں پکا مسلمان ہوں، میں نے سستی کی وجہ سے غفلت میں آ کر جنگ میں آ نہیں سکا تھا. تو حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ بار بار جب حضرت کعب کی طرف سے اصرار بڑھنے لگا تو آخر میں اتنا کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہم بات نہ کریں. شاہ غسان کا جبلہ ابن ایہم بادشاہ ایک خط دے کر بھیجا موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے. فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں ایک آدمی حضرت کعب کے بارے میں پوچھتا ہوا آ رہا تھا کہ کعب کا گھر کہاں ہے، کعب کا کوئی مجھے پتہ بتا دے، کعب کے پاس مجھے لے چلے. تو کہتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس آدمی کو لایا گیا تو دیکھا کہ غسان شہر سے آیا ہے، غسان شہر سے آیا ہے اور ایک ریشمی کپڑے میں پیغام لے کر آیا ہے. حضرت کعب کو پیغام دیتا ہے تو حضرت کعب دیکھتے ہیں کہ پیغام لکھا ہوا ہے کہ اے کعب، ہم کو معلوم ہوا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ نے تم کو ایسے ہی
پیدا نہیں کیا ہے کہ تم جو ہے لوگوں کے ساتھ باتیں چھوڑ کر زندگی گزارو، تمہارے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں، تم ہمارے علاقے آ جاؤ، ہم تم کو بادشاہت اور بہت زیادہ دھن دولت کے ساتھ تمہارا استقبال کریں گے، تمہارا اکرام کریں گے، تم کو موقع دیں گے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں، ان کے رونے میں، ان کے تڑپنے میں، ان کے بلکنے میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ یہ الگ مصیبت مجھ پر آ پڑی، فوراً اس خط کو لے کر سیدھے جاتے ہیں، چولہے میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، اور اس بندے سے کہہ کر بھیجتے ہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ کہ مجھ پر پہلے ہی سے مصیبت آ پڑی ہے، مزید مصیبت لے کر آئے ہو۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وقت گزرتے گزرتے 40 دن کا عرصہ گزر گیا۔ کتنے دن کا؟ 40 دن کا عرصہ گزر گیا۔ نبی علیہ السلام بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، صرف ایک فریضے کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے، اور مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماتحت رہنے والوں کے ساتھ، گھر کی عورتوں کے ساتھ جو نمازوں کو ضائع کر دیتی ہیں، جو بہت سارے اللہ کے احکامات کو توڑ دیتی ہیں، گھروں کے اندر جو ہے ٹی وی چینلوں میں اپنا وقت گزارتی ہیں، غیبتوں میں اپنا وقت گزارتی ہیں، مجھے اور آپ کو کتنا جو ہے پابند ہونا چاہیے، کتنا بدلنا چاہیے، کتنے دنوں تک ان سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 40 دن کے بعد ایک قاصد کو بھیجتے ہیں، اور قاصد کو بھیج کر حضرت کعب سے، حضرت ہلال بن امیہ سے، حضرت مرارہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ، جا کر ان کی بیویوں کو کہہ دو کہ ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ اللہ کے نبی کا قاصد آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ بیویوں سے بھی بات نہ کریں، تو میں کہتا ہوں کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ حضرت مرارہ کہتے ہیں کہ حضرت مرارہ کی اہلیہ بی بی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑی چلی آئی، آ کر عرض کرنے لگی، نبی جی مرارہ بڑے بوڑھے آدمی ہیں، میرے علاوہ ان کے لیے کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، میرے علاوہ ان کا کوئی خادم نہیں ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام میں ہی کرتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مرارہ کی بیوی، تو جا اس کی خدمت کر، لیکن اس سے بالکل دور رہنا، بالکل دور رہنا، یعنی اس کے ساتھ سونا، صحبت وغیرہ کرنا، یہ بالکل بات بھی نہیں کرنا ہے اور صحبت بھی نہیں کرنی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں حضرت کعب نے اپنی بیوی کو بھی بھیج دیا۔ 40 دن کا وقت گزرا تھا، مزید جو ہے 10 دن اور گزر گئے، اور اتنا گزرے کہ حضرات صحابہ نے رو رو کر اللہ کو منا لیا۔ جب اللہ کو منا لیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں آیتیں اتاری، جیسی آیتیں اتاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو بھیجا، جاؤ کعب کو بلا کر لے آؤ۔ کہتے ہیں کہ جو قاصد آ کر خوشخبری سنا رہا تھا، حضرت کعب کے بدن میں اس وقت میں سوائے 2 کپڑے کے کوئی اور چیز ان کی پاس نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ دونوں کرتے اتار کر اس کو دے دیا، اور دوسرے کا کرتا عاریتاً لے کر پہن کر نبی علیہ السلام کے پاس دوڑے دوڑے چلے آئے۔ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام خوشخبری کا پیغام دے رہے تھے۔ کہتے ہیں صحابہ کے مجمع میں حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو حضرت کعب کے ساتھ ان کو جو ہے مواخات میں بھائی چارہ بنایا گیا تھا۔ حضرت طلحہ جب مکے سے آئے تھے تو حضرت کعب کے ساتھ بھائی چارگی بنائی گئی تھی۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو حضرت طلحہ دوڑے ہوئے آئے اور مبارکبادی پیش کیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں حضرت طلحہ کا یہ عمل مجھے اتنا خوش کیا، ہمیشہ میں اس بات کو یاد رکھتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توبہ کے قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ تو مجھے بتانا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام صرف ایک فریضے کے چھوڑنے کی بنیاد پر کتنے دنوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دن
ایک دن، 2 دن، 3 دن نہیں، 50 دن تک برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بائیکاٹ کرتے رہے جب تک کہ اللہ کے یہاں سے حکم نہیں آیا۔ تو محترم بزرگ اور عزیز دوستو، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کو بدلیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کہاں کسی کو بات کرتے ہوئے کسی کو جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کے موقع پر ان سے بات چھوڑیں، ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے بات چھوڑ دیں۔ اللہ معاف فرمائے، مجھے بھی اپنی زندگی بدلنا چاہیے، آپ کو بھی۔ آئیے میں بھی ارادہ کرتا ہوں، نیتیں کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کریں، نیتیں کریں کہ ہم اپنی زندگی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کریں گے۔ کم سے کم یہ نیت کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، رمضان ہو یا رمضان نہ ہو، غیر رمضان میں بھی پابندی کے ساتھ پڑھنے کا ارادہ کریں، نیتیں کریں، عزائم کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔